جو نمازیں چھوٹ چکی ہے ان نمازوں کو کیسے ادا کریں؟ یہ ایک ایسا اہم سوال ہے۔ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی نماز پڑھ لیں کہ جس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے ہماری 5 سال کی نماز ادا ہو جائے، 10 سال کی نماز ادا ہو جائے۔ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ 5 سال کی میری نمازیں قضا ہے، میری نمازیں چھوٹ چکی ہے، میں ان نمازوں کو کیسے ادا کروں؟ تو 5 سال کی اگر نمازیں چھوٹی ہوئی ہے تو 5 سال کی نمازیں ادا کریں تو وہ نمازیں ادا ہو جائے گی۔ اصلاً تو یہ ہے کہ نماز قضا ہی نہ ہو، کیونکہ 5 نمازیں فرض کی گئی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ان 5 نمازوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ ہر صاحب ایمان کے اوپر ضروری ہے۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز ادا کرنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی تاخیر نہ ہو، کسی قسم کی کوئی سستی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی کاہلی نہ ہو۔ اور نماز کے سلسلے میں اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز کا وقت ہو جاتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت میں نماز کا سوال ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہونے والا ہے۔ جس کی نماز چھوٹی ہوگی وہ جب تک جواب نہیں دے گا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اسی طرح نمازیں چھوڑتے جاتے ہیں، اوقات ملتے ہیں، فرصت کا زمانہ ہے لیکن اس کی قدر نہیں کرتے۔ لہٰذا جو نمازیں چھوٹ چکی ان نمازوں کو قضا کرنا بہت ضروری ہے۔ ان قضا نمازوں کے ادائیگی کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈائری بنا لیں اور اس ڈائری کے اندر یہ نوٹ کر لیں پہلے کہ کتنے سال کی میری نمازیں چھوٹی ہوئی ہے، اور اندازہ لگا لیں کہ کتنے سال کی کون سی نماز کتنی چھوٹی ہوگی۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو فجر کی نماز پابندی سے پڑھ لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو عصر پڑھ لیتے ہیں پابندی سے، بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو مغرب پابندی سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایک محتاط اندازے کے مطابق کہ اتنی نمازیں تو میں نے مغرب کی پڑھی ہوگی اور فجر کی، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، تو پہلے ڈائری مینٹین کریں۔ اس ڈائری میں لکھ لیں کہ میرے اوپر کتنی نمازیں میرے ذمے میں تھی اور میں نے ادا کتنی کی، جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے لے کے آج کے دن تک کتنی میری نمازیں چھوٹی ہوئی ہے، کتنی نمازیں مجھ پر ادا کرنا باقی ہے، کتنی نمازیں میں نے ادا کر دی تھی۔ تو یہ جو ڈائری بنائیں گے تو اس ڈائری کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے حساب آئے گا۔ عام طور پہ جب کبھی دل کہتا ہے، کبھی کوئی دل نرم ہو گیا، کبھی کوئی اہم بات سن لی، اللہ کی طرف دل مائل ہو گیا اور قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دی، پھر اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد دنیا کی طرف دل چلا گیا اور یہاں سے تھوڑا سا جذبہ کم ہوا، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات مشاہدے پر مبنی ہے کہ ہم قضا نماز ادا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ڈائری مینٹین کریں، اس ڈائری میں نوٹس بنا لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور نیت کیسے کریں؟ نیت یہ کریں کہ اے اللہ میری جو سب سے پہلی فجر کی نماز چھوٹی ہے اس کی قضا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور ظہر کی نماز پڑھ، اے اللہ میری جو سب سے پہلی ظہر کی نماز چھوٹی ہے اس کی قضا کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اب جب اگلا روز آئے دوسرے دن پھر آپ پڑھیں گے تو اس وقت کیا نیت کرنا ہے؟ اے اللہ جو میں نے سب سے پہلی فجر کی نماز چھوڑی ہے اس کی قضا کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اے اللہ میں نے جو ظہر کی نماز سب سے پہلی چھوڑی ہے اس کی قضا کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دن بھی یہی کہا، دوسرے دن میں یہی کہا، اس لیے کہ پہلے دن جب آپ نے کہا کہ اے اللہ میں سب سے پہلی فجر کی نماز قضا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو آپ نے جب اسے قضا کر دیا، نماز پڑھ لی، تو اب وہ نہیں رہی نماز، اب جو دوسری نماز تھی وہ پہلی ہو گئی۔ اسی لیے آپ کو اگلے روز بھی یہی کہنا ہے۔ اسی طرح ہر نماز کو آپ پڑھیں گے، اگر آپ یہ ترتیب بنا لیں کہ فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء، اگر آپ 5 نمازوں کے ساتھ روزانہ 5 نمازیں پڑھنے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ نماز پڑھنے کے دوران، فرض کر لیجئے کہ 10 سال کی نمازیں چھوٹی تھی اور 10 سال کی نمازیں مکمل نہیں ہوئی اور یہ پڑھنے کے دوران ہی وہ مر گیا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ یہ آدمی مرتے وقت میں وصیت کر کے جائے کہ میری اتنی نمازیں ابھی باقی ہے، میرا مرنے کا وقت قریب آنا لگتا ہے، اگر مر جاؤں تو اس کا فدیہ ادا کر دو۔ لیکن علماء نے پھر بھی لکھا کہ اگر آدمی مر گیا، فدیہ ادا بھی ہوا یا پھر نہیں بول سکا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کی بقیہ نمازوں کو بخش دے گا، اس لیے کہ اگر اس کو زندگی ملتی تو یہ اور نمازیں قضا کرتا،
کیوں ادا نہیں کرا؟ زندگی نہیں ملی. لہٰذا قضا نمازوں کو ادا کرنے کے لیے یہ نیت کریں. اور ترتیب کیا ہو کہ آپ فجر کی جو قضا ہے وہ فجر میں بھی کر سکتے ہیں، ظہر میں بھی کر سکتے ہیں، عصر میں بھی کر سکتے ہیں، مغرب میں بھی کر سکتے ہیں، عشاء میں بھی کر سکتے ہیں. بس اس بات کا خیال رکھا جائے کہ فجر کے بعد نہیں کر سکتے. آپ فجر سے پہلے قضا کریں گے، عصر سے پہلے قضا کر لیجئے، بہتر ہے، اور مغرب کے بعد قضا کر لیجئے. اسی طریقے سے 3 مکروہ اوقات ہوتے ہیں: سورج نکلنے کا وقت، سورج جب بالکل درمیان میں آ جاتا ہے وہ وقت، پھر تیسرا غروب کا وقت. طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب، یہ 3 اوقات مکروہ ہیں. اس کو چھوڑ کے جب چاہے پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ پہلے اگر آپ چاہیں فجر کی نمازوں کو سارے کے سارے نمٹا لوں تو ویسا بھی کر سکتے ہیں. آپ نے کاؤنٹ کر کے دیکھ لیا کتنی ہے بھائی، اتنے 5 سال کی فجر کی نمازیں ہیں، تو اب دن میں 5 فجر کی نمازیں آپ قضا کرتے جا رہے ہیں، 5 نمازیں قضا کر لی. اسی طرح کبھی مبارک راتیں آ جاتی ہے، خاص طور پہ رمضان کی مبارک راتیں ہیں یا پھر طاق راتیں ہیں، اس میں عبادت کا موقع ملتا ہے، تو عام طور پہ لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھیے نوافل جو ہے وہ انسان کے لیے مستحب ہے، پسندیدہ ہے، وہ ایکسٹرا ہے، وہ پڑھیں گے تو زیادہ اجر ملے گا. یہ نوافل فرائض کے لیے مضبوطی کا کام کریں گے، لیکن جو فرائض چھوٹے ہوئے ہیں وہ کب پڑھیں گے؟ لہذا جس کے اوپر فرائض باقی ہے، قضا ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پہلے قضا پڑھیں بعد میں نفل پڑھیں. تو بجائے نوافل پڑھنے کے قضاؤں کے پڑھنے کی فکر کریں، تاکہ یہ قرضہ باقی ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے. یہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. لہٰذا اس طریقے سے ڈائری میں انٹری کرتے جائیں اور قضا نمازیں پڑھتے جائیں، اور جب موقع نہ ملے انٹری تو رہے گی، پھر جب شروع کریں گے لکھا ہوگا کہ اتنے پڑھے تھے، یہاں سے پڑھنا ہے. تو یہ قضا نماز کے ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے. لہٰذا اس طریقے کو اپنا کر رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے. بیکار میں گپے لگانا، آج لوگ کہتے ہیں کہ بہت وقت ہے، کیا کریں گے؟ تو کھیل کر، مذاق کر کے، فونوں میں، گیموں میں اور ہنسی مذاق کرنے میں، محفلوں میں، مجلسوں میں ٹھٹے لگانے میں وقت گزارتے جا رہے ہیں، ٹائم پاس کرتے جا رہے ہیں. پوچھا جائے کہ آپ کے اوپر نمازیں کتنی قضا ہیں تو کہیں گے کہ نمازیں کتنی قضا ہے وہ تو یاد نہیں ہے، کتنی پڑھا ہوں وہ پوچھ لو تو وہ بتاؤں گا کہ بہت کم پڑھی ہے میں نے، زیادہ نہیں پڑھی. میں ادا کر لو نا قضا نماز. کب ادا کرو گے؟ یہ وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ قیمتی وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ آج جو صحت ہے وہ کل نہیں ملے گی، آج جو طاقت ہے وہ کل نہیں ملے گی، آج جو ہمت ہے وہ کل نہیں ملے گی، آج جو فرصت ہے وہ کل نہیں ملے گی، آج جو حوصلہ ہے وہ کل نہیں رہے گا. ہر آنے والا دن انسان کو بڑھاپے کی طرف لے جا رہا، ہر آنے والی گھڑی انسان کو موت کی طرف لے جا رہی. آج نہیں کر لیں گے موت کی تیاری تو کب کر لیں گے؟ لہٰذا ان قضا نمازوں کو ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں اور قضا نماز اس طریقے سے ادا کریں. ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی قضا نمازوں کی فکر کر لیں، کیونکہ کل قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونے والا ہے. اللہ ہم تمام کو اس حال میں موت دے کہ ہمارے ذمے کوئی نماز قضا نہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب